بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 253 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 12 سے لے کر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مقررہ وقت تک۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے توازن کے ساتھ پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ المرسلات ہے۔ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کے یقینی وقوع کو جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ جو ہے وہ اِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کا جو معاملہ ہے، جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا، یہ اس سے متعلق ہے کہ کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی کیا گیا ہے۔ یا پھر مفسرین نے اس سے جو ہے وہ قیامت کا دن بھی مراد لیا ہے، کہ جو کافر اکثر سوال کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب و ثواب ہونا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، تو قیامت تک کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس معاملے کو پھر کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کے دن کے لیے معاملہ ملتوی ہوا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، تمہیں کیا معلوم کہ جو ہے وہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ یعنی اگر اس کو پیغمبروں کے معاملے کو جو ہے وہ اس سے مراد لیا جائے کہ پیغمبروں کا معاملہ ملتوی کس دن کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں کفار وغیرہ ہیں، جو ایمان قبول نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کی وہ یہ تکذیب کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انہیں سزا نہیں ملی تو آخرت میں بھی نہیں ملے گی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ انہیں دنیا میں سزا نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیصلے کے دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، اور فیصلے کا دن کیسا ہے، اس دن جو ہے وہ ایسا معاملہ ہوگا کہ جو جھٹلانے والے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان کے لیے جو ہے وہ بڑی خرابی ہوگی، یعنی جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ آگے فرمایا أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا، پہلی جو امتیں ہلاک ہو چکی ہیں ان سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کا اعادہ فرمایا ہے، یعنی جب تکذیب پر جو ہے وہ
عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی جاتی ہے تو مکذبین اور منکرین جو ہیں وہ یہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، عذاب وذاب کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ویسے ہی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اسے تو تم مانتے ہو کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہو چکی ہیں اور ان پر عذاب آیا تھا، ہم نے انہیں ہلاک کیا، تو جو ان کے بعد والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کریں گے، یعنی بعد والوں کو بھی عذاب ملے گا، بعد والوں کو بھی عذاب دیا جائے گا، ثم نتبعهم الآخرین، بعد والوں کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کذالک نفعل بالمجرمین، یعنی کافروں کے کفر پر سزا دینا یہ ایک طے شدہ امر ہے، چاہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے، چاہے صرف آخرت میں سزا ملے یا عذاب ملے، بہرحال جو ہے وہ ان کو عذاب ہو کر رہے گا، دنیا میں اگر نہیں ہوا تو آخرت میں لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے انہیں تعجب ہوتا تھا کہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی استعجاب کو دور کرنے کے لیے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، یعنی ذلیل پانی، قطرہ منی جو ہے اس سے تمہیں پیدا نہیں کیا، اس نطفے کو ٹھہرنے کے لیے جو ہے وہ قرار کی جگہ، محفوظ جگہ جو ہے وہ اس کو ٹھہرایا، فجعلناہ فی قرار مکین، اس کو نطفے کو ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں یعنی مادہ رحم میں اس کو ٹھہرایا، اس سے جو ہے وہ قرار مکین سے مراد رحم مادر ہے، یعنی ماں کے رحم میں اس کو ٹھہرایا، ولادت تک اس کو وہاں پر ٹھہرایا، الی قدر معلوم، وقت مقرر تک، وقت مقرر سے مراد یعنی کہ ولادت کے وقت تک، اور یہ وقت ہم نے جو مقرر کیا تو ہم بہت اچھا مقرر کرنے والے ہیں، فنعم القادر، فقدرنا، ہم نے اس کو مقدر کیا اور ہم بہت ہی اچھے مقرر کرنے والے ہیں، جو مقرر کیا ٹھیک مقرر کیا، اسی کے مطابق جو ہے وہ ہر ایک کی ولادت ہوتی ہے اور ہر ایک کی پیدائش ہوتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، یعنی کہ ان سب کو بڑے دن میں جو ہے وہ لیوم عظیم، بڑے دن میں، للشہادت علی اممہم بالتبلیغ، امتوں پر تبلیغ یعنی کہ جو رسالت ہے اس کی شہادت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، لیوم الفصل بین الخلق ویؤخذ منہ جواب اذا ای وقع الفصل بین الخلائق۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مخلوق کے درمیان فیصلے کے دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، اور اس سے وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ اِذَا، اور اس سے جو ہے وہ اذا کا جواب اخذ کیا جاتا ہے، ای وقع الفصل بین الخلائق، اور وہ جواب جو ہے وہ وقع الفصل بین الخلائق ہے، یعنی جو اذا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور اسی طرح اس سے پہلے اس اذا کا جواب اس سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو مؤخر کیا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے جو مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن ہے اس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ جواب اس کا اخذ کیا جاتا ہے، ای وقع الفصل بین الخلائق۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے، تحویر لشأنہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابہام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، اس میں جو ابہام ہے وہ ابہام اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، تحویر لشأنہ،
اس دن کی ہولناکی جو ہوگی اس کو بیان کرنے کے لیے، تجسس بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وما ادراک ما یوم الفصل ذکر کیا ہے۔ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا وَعِيدٌ لَهُمْ، مصنف فرماتے ہیں یہ ان کے لیے، مکذبین کے لیے وعید ہے۔ وَيْلٌ جو ہے یہ دراصل مصدر ہے، اور اس کے اوپر جو رفع ہے یہ اصل میں نصب سے عدول کر کے اس کے اوپر رفع جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اصل میں یہ دوام اور ثبات پر دلالت کرنے کے لیے ہے جو عدول ہے، یعنی اس کا جو حالت نصبی سے حالت رفعی کی طرف عدول ہوا ہے یہ ثبات اور دوام پر دلالت کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ سلام علیکم کے اندر ہے۔ اصل میں تو وہ سلم تو سلامن تھا، پھر وہاں سے عدول کر کے سلام علیکم، سلامن کے اوپر جو نصب تھا اس کو جو ہے وہ رفع سے تبدیل کر دیا، اس کا عدول ہوا ہے نصب سے رفع کی طرف۔ تو اسی طرح ویلن بھی مصدر ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ بتکذیبہم، یہ ان کی ہلاکت کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو ہلاک کیا اس کی وجہ مصنف ذکر فرما رہے ہیں، ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ ای اہلکناہم، یعنی ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ ایک جو ہے وہ اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر جو ہے وہ ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائیں گے۔ ممن کذبوا ککفار مکہ فنہلکہم، یعنی ہم ان کے بعد تکذیب کرنے والوں میں سے، ممن کذبوا تکذیب کرنے والوں میں سے پچھلوں کو لائیں گے، جیسا کہ کفار مکہ کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فنہلکہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ کذالک مثل ما فعلنا بالمکذبین نفعل بالمجرمین، یہ جو ہے وہ تکذیب کی وجہ سے ہلاکت ہے، تو مصنف فرماتے ہیں ہم نے مکذبین کے ساتھ اس وجہ سے کیا۔ یہ کذالک کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے مکذبین کے ساتھ کیا اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بکل من اجرم فیما یستقبل فنہلکہم، یعنی ہر مجرم کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایسا ہی کریں گے، یعنی ہر اس شخص کے ساتھ کریں گے جو مستقبل میں جرم کرے گا۔ فنہلکہم، ان کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ تاکید، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل یومئذ للمکذبین فرمایا تو یہ مصنف فرما رہے ہیں تاکید کے لیے ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ضعیف، یہ مہین کی تفسیر مصنف نے ضعیف سے فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ کمزور پانی سے پیدا نہیں کیا۔ وہو المنی، یہ اس کا مصداق بیان کر دیا ماء مہین کا، کہ وہ کمزور اور ضعیف پانی کون سا ہے؟ وہ منی ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ حریز وہو الرحیم، مکین کی تفسیر جو ہے وہ حریز سے فرمائی، یعنی کہ ہم نے اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ وہو الرحیم، اور وہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ وہ مادہ رحم ہے، یعنی ماں کا رحم ہے، ماں کے رحم میں اس کو رکھ دیا۔ الی قدر معلوم، مقررہ وقت تک۔ وہو وقت الولادتی، اور وہ مقررہ وقت کون سا ہے؟ اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ولادت کا وقت ہے۔ فقدرنا علی ذلک فنعم القادرون، غرض ہم نے اس کی پلاننگ کی، ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا، علی ذالک، اس پر، فنعم القادرون، کہ ہم کیسے اچھی منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ نحن
ہم کیسی اچھی منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے ہیں، یعنی اس دن بڑی خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔